ایک بوڑھا درزی اور جنت کی خوشبو۔ مدینہ کی صبح تھی۔ سورج کی نرم کرنیں مسجد نبوی کے گنبد پر پڑھ کر نور کی چمک پیدا کر رہی تھیں۔ ہوا میں سکون تھا، مگر اس سکون میں ایک انجانی سی کسک چھپی ہوئی تھی، جیسے کسی کی دعا ابھی پوری نہیں ہوئی۔ مسجد کے قریب ایک تنگ گلی میں ایک بوڑھا درزی رہتا تھا۔ نام تھا ابو فیض۔ عمر کے بوجھ نے بالوں کو سفید کر دیا تھا، مگر دل اب بھی ایمان کی روشنی سے منور تھا۔ صبح سے شام تک دوسروں کے کپڑے سیتا اور رات کو اسی چھوٹے سے کمرے میں سجدے میں گر جاتا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، یاسین، جو چند سال پہلے ران جہاد میں گیا اور وہیں شہید ہو گیا۔ ابو فیض کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر زبان پر ہمیشہ یہی الفاظ رہتے، الحمدللہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا۔ ایک دن کی بات ہے، مدینہ میں ایک غریب اور پریشان حال عورت آئی، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں میں اداسی اور گود میں ایک چھوٹا بچہ۔ وہ درزی کی دکان پر آئی اور بولی، بابا یہ میرا آخری جوڑا ہے، اسے 2 پیسے بعد میں دے دوں گی۔ ابو فیض نے اس کی حالت دیکھی، مسکرایا اور نرمی سے کہا، بیٹی پیسوں کی فکر نہ کر، یہ کپڑا نہیں تیری عزت ہے، میں اسے اپنی امانت سمجھ کر سی دوں گا۔ وہ عورت شکریہ کہہ کر چلی گئی۔ ابو فیض نے رات بھر جاگ کر وہ جوڑا تیار کیا۔ صبح ہوتے ہی وہ خود اس عورت کے گھر گیا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا تو وہی عورت سامنے تھی، تھکی ہوئی بیمار سی۔ اس نے جب درزی کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن دعا ضرور دوں گی۔ ابو فیض نے مسکرا کر کہا، تمہاری دعا ہی میرے لیے جنت کی ٹکٹ ہے۔ پھر وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ لیکن اس رات کچھ عجیب سا واقعہ ہوا۔ رات کے سناٹے میں جب ابو فیض تہجد کے لیے اٹھا تو کمرے میں ایک عجیب خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ وہ حیران ہوا، مگر دل میں ایک سکون اتر آیا۔ اسی وقت باہر سے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ ابو فیض نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، چہرہ نور سے روشن، سفید لباس میں، ہاتھ میں سبز چادر۔ وہ بولا، ابو فیض تم پر سلام ہو، تمہارا نام آج جنت والوں میں درج ہوا ہے۔ ابو فیض حیرت زدہ رہ گیا، بولا، تم کون ہو؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، میں وہ فرشتہ ہوں جو تیرے شہید بیٹے کی روح لے کر گیا تھا۔ آج مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرا نام جنت کے اہل میں لکھ دوں۔ اس غریب عورت کی دعا قبول ہو گئی۔ ابو فیض کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سجدے میں گر گیا۔ زبان پر صرف یہی الفاظ تھے، اے اللہ، میں تو ایک معمولی درزی تھا، مگر تیرا کرم دیکھ کے تو نے میری سوئی کو بھی جنت کا ذریعہ بنا دیا۔ فرشتے نے کہا، جو کسی بھوکے محتاج پریشان حال کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ سے جنت کے دروازے تک روشنی بھیج دیتا ہے۔ آج وہی روشنی تیرے نام ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ ابو فیض اس خوشبو میں ڈوبا رہا جو اب اس کی روح میں بس چکی تھی۔ صبح جب لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد آئے تو انہوں نے دیکھا ابو فیض سجدے کی حالت میں ہے، چہرے پر مسکراہٹ اور کمرے میں وہی خوشبو، جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ سلائی کی سوئی بھی جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے جب نیت میں اخلاص ہو۔